الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ سورہ توبہ 11واں پارہ آیت نمبر 120 تک ہم نے اس پروگرام میں آیات مبارکہ کا ترجمہ، ان کے مضامین تفسیر صراط الجنان سے پڑھ کر آپ کو بیان کرنے کی سعادت پائی ہے۔ آج اپنے درس کو آیت نمبر 121 سورہ توبہ سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ اور جو کچھ تھوڑا اور زیادہ خرچ کرتے ہیں اور جو وادی وہ طے کرتے ہیں، سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ ان کے بہتر کاموں کا انہیں بدلہ عطا فرمائیں۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ تھوڑا، مثلاً ایک کھجور، یا زیادہ، اس میں بہت ساری چیزیں، جتنا بھی زیادہ خرچ کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک میں خرچ کیا، اور اپنے سفر میں آنے اور جانے کے دوران جو وادی وہ طے کرتے ہیں، تو ان کا رائے خدا میں خرچ کرنا اور وادیاں عبور کرنا سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ پاک ان کے کاموں کا انہیں بدلہ عطا فرمائے۔ اس آیت میں اللہ پاک کی راہ میں نکلنے کی فضیلت اور اس کا بہترین عمل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت خریم بن فاتق اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں جو اللہ پاک کی راہ میں کچھ خرچ کرے تو اس کے لیے 700 گنا لکھا جاتا ہے، یعنی 700 ٹائمز، وہ ایک کے بدلے 700 لکھا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک کی راہ میں صبح کو جانا یا شام کو جانا، دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے سب سے بہتر ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ جو اللہ پاک کی ذمہ داری میں ہیں۔ وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے، وہ اللہ پاک کی ذمہ داری میں ہے، حتیٰ کہ اسے موت آ جائے تو جنت میں داخل فرما دے یا اجر اور غنیمت کا مال لے کر واپس کرے۔ دوسرا وہ شخص جو مسجد کی طرف چلے، وہ اللہ پاک کی ذمہ داری میں ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہو، وہ بھی اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے، اللہ پاک کی رحمت کے ذمہ پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اس کی سی ہے جو دن کا روزے دار اور رات کو آیات الہی کی تلاوت کرنے والا ہو، نہ روزے سے تھکے نہ نماز سے، حتیٰ کہ اللہ پاک کی راہ کا مجاہد لوٹ آئے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکل جائیں، تو ان میں ہر گروہ میں سے ایک جماعت کیوں نہیں نکل جاتی تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور جب ان کی طرف واپس آئیں تو وہ انہیں ڈرائیں تاکہ یہ ڈر جائیں۔ ناظرین اکرام، یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے لیے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب مسلمان اپنے وطن کو چھوڑ کر نکل جائیں، ظاہر ہے یہ درست نہیں ہے۔ اس طرح تو ایک شدید حرج کا سامنا ہوگا، سب کے سب نہیں جا سکتے، ایک ڈیفینیٹلی بات ہے۔ تو ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت، ایک بڑے گروہ میں سے چند افراد جن کا نکلنا ان سب کے لیے کافی ہو، انہیں چاہیے کہ وہ سفر کریں اور نکل کر دین میں فقاہت حاصل کریں، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور اس کے حصول میں مشقتیں جھیلیں، سفر کی مشقت، علم حاصل کرنے کی مشقت وغیرہ وہ جھیل کر اپنے شہر کے لوگوں کی طرف سے زیادہ علم حاصل کر کے پھر واپس آ کر اپنی قوم کو وہ علم سکھائیں اور انہیں واعظ و نصیحت کریں، اور ان چیزوں کے بارے میں بتائیں کہ جس سے قوم کے لوگوں کو بچنا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے
روایت ہے کہ قبائل عرب میں سے ہر قبیلے سے جماعتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دین کے مسائل سیکھتے اور فقاہت حاصل کرتے اور اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے احکام پوچھتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اللہ پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کا حکم دیتے اور نماز، زکوٰۃ وغیرہ کی تعلیم کے لیے انہیں پھر ان کی قوم پر مامور فرماتے۔ جب وہ لوگ اپنی قوم میں پہنچتے تو اعلان کر دیتے کہ جو اسلام لائے وہ ہم میں سے ہے، اور لوگوں کو خدا کا خوف دلاتے اور دین کی مخالفت سے ڈراتے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ عظیمہ ہے کہ بالکل بے پڑھے لوگوں کو بہت تھوڑے عرصے میں دین کے احکام کا عالم اور قوم کا ہدایت دینے والا بنا دیا۔ ناظرین، اس آیت سے تین باتیں بھی پتہ چلی۔ ایک تو یہ کہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو چیزیں بندے پر فرض و واجب ہیں اور جو اس کے لیے ممنوع اور حرام ہیں اور اسے درپیش ہیں، اس کا سیکھنا فرض عین ہے، اور اس سے زائد علم حاصل کرنا فرض کفایہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم سیکھنا نفل نماز سے افضل ہے۔ اسی طرح یہ بھی پتہ چلا کہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کی ضرورت پڑے تو سفر کیا جائے۔ طلب علم کے لیے سفر کا حکم حدیث شریف میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص طلب علم کے لیے کسی راستے پر چلے اس کے لیے جنت کی راہ اللہ پاک آسان فرما دیتا ہے۔ حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ پاک جس کے لیے بہتری چاہتا ہے اس کو دین میں فقیہ بنا دیتا ہے۔ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ پاک دینے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک فقیہ یعنی ایک دین کا عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔ یہ فقہ، یہ احکام دین کے علم کو کہتے ہیں، جس میں جائز ناجائز، حلال حرام کے بارے میں سکھایا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے، اور اسے اصطلاح میں علم فقہ کہا جاتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے جہاد کرو جو تمہارے قریب ہیں اور وہ تم میں سختی پائیں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں جنگ کرنے کے آداب اور اس کی کچھ تفصیلات بیان کی گئی ہیں، اور اسلام کا یہ حسن یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کی راہ میں نکلنے کا وقت کون سا ہے، کب جو ہے مسلمان راہ خدا میں نکلے، اور کب اسے کس طریقے سے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب کوئی صورت اترتی ہے تو ان منافقین میں سے کوئی کہنے لگتا ہے کہ اس صورت نے تم میں کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے، تو جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان میں تو اس نے اضافہ کیا اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، جب قرآن پاک کی کوئی صورت نازل ہوتی تو منافقین آپس میں مذاق اڑانے کے طور پر کہتے، اس صورت نے تم میں کس کے ایمان میں تصدیق اور یقین میں اضافہ کیا۔ ان کے جواب میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں نا، انہی کے ایمان میں پختگی اور انہی کے تصدیق میں اضافہ ہوگا، انہی کا یقین بڑھے گا، اور ظاہر ہے کہ جو منافق ہے، جس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، اس کا کیا ایمان اور یقین بڑھے گا۔ فرمایا گیا کہ مومنین تو اللہ کی آیتوں کے اترنے پر خوشیاں مناتے ہیں، کیونکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کی آخرت کے ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن شریف کا، اس کی صورتوں کا مذاق اڑانا یہ منافقین کا کام ہے، لہٰذا جو قرآن کی ایک آیت کا بھی مذاق اڑائے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جن کے دلوں میں مرض ہے تو ان کی ناپاکی پر مزید ناپاکی کا اضافہ کر دیا اور وہ کفر کی حالت میں مر گئے۔ یعنی جن کے دلوں میں شک ہے، نفاق کا مرض ہے،
تو قرآن کی صورت کے نزول سے ان کے کفر پر مزید کفر چڑھ گیا کہ انہوں نے جب کبھی کسی صورت کے نزول کا انکار کیا یا اس کا مذاق اڑایا تو ان کے پہلے کفر کے ساتھ مزید بڑھ گیا۔ وہ منافقین اپنے کفر پر قائم رہے یہاں تک کہ حالت کفر میں مر گئے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ انہیں ہر سال 1 یا 2 مرتبہ آزمایا جاتا ہے، پھر بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت مانتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہاں ارشاد فرمایا کہ منافقین کیا دیکھتے نہیں کہ ہر سال انہیں 1 یا 2 مرتبہ بیماریوں سے، مصیبتوں سے، قحط سالیوں وغیرہ سے آزمایا جاتا ہے، پھر بھی وہ اپنے نفاق اور وعدہ خلافی سے توبہ نہیں کرتے، نہ اللہ پاک کی طرف لوٹ کر آتے ہیں اور نہ اللہ پاک کے وعدوں کی سچائی دیکھ کر نصیحت مانتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ مومن ہر مصیبت کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اسے اپنے گناہ کا نتیجہ یا آزمائش سمجھتا ہے، جبکہ کافر کی نگاہ صرف موسم کی خرابیوں اور دنیاوی اسباب پر ہوتی ہے۔ اور یہ منافقین والا حال آج کل کی ایک بہت بڑی تعداد میں نظر آتا ہے۔ سیلاب آ جائے، زلزلے آ جائیں یا کسی بھی طرح کی آفات یا مصیبتیں آ جائیں تو عبرت کے بجائے ہم انہیں مختلف سائنسی باتوں کی طرف پھیر دیتے ہیں یا موسم کی خرابی کہتے ہیں، سائنسی توجیحات میں تولنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج کل گرمی کی شدت ہے تو اسے بھی موسم کی شدت اور اس سے ہم تعبیر کرتے ہیں، اگرچہ یہ باتیں بھی اپنی جگہ پر صحیح ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات، اس کی طرف سے پکڑ کی طرف بھی توجہ جانی چاہیے کہ کہیں آزمائش تو نہیں، اللہ پاک کی طرف سے ہمیں ڈرایا تو نہیں جا رہا کہ ہم صحیح ہو جائیں، سیدھے رستے پہ چلنے والے بن جائیں۔ یقیناً ہر چیز کو عبرت کی نگاہ سے ہمیں دیکھنے کی عادت ہونی چاہیے کہ یہ بھی سال میں ایک بار گرمی کی شدت سے بعض اوقات ہم کانپ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، دوزخ کتنی گرم ہوگی، اس میں اگر خدا نہ خاصہ ڈال دیے گئے تو کیسے برداشت کریں گے، لہٰذا گناہوں سے ہم باز آ جائیں۔ سردی کی شدت بعض اوقات پریشان کر دیتی ہے، دوزخ میں سردی کا عذاب بھی ہے، بندہ اس سردی سے، دوزخ کی سردی کے عذاب کو یاد کرے تو عبرت کی نگاہ ہونا تو بندہ دیدہ عبرت کے ساتھ بہت سارے فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر پلٹ جاتے ہیں تو اللہ نے ان کے دل پلٹ دیے ہیں کیونکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسی صورت نازل کی جاتی ہے جس میں منافقین کی کوئی راز کی بات یا ان پر کوئی ڈانٹ ڈپٹ، کوئی زجر و توبیخ یا ان کے نفاق کا کوئی بیان ہوتا ہے تو وہاں سے بھاگنے کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، کنکھیوں سے اور آنکھوں ہی آنکھوں سے نکل بھاگنے کے اشارے کرتے ہیں اور کہتے ہیں جب تم اپنی نشست گاہ سے اٹھو تو اس وقت مومنوں میں سے کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا، اگر دیکھ رہا ہو تو پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں ورنہ نکل بھاگتے ہیں۔ پھر اس نازل ہونے والی صورت کے سبب ایمان سے اپنے کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے دل ایمان سے پلٹ دیے ہیں کیونکہ یہ قوم سمجھتی ہی نہیں اور اپنے نفع نقصان کو نہیں سوچتی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ یہاں پر ناظرین اکرام فرمایا جا رہا ہے کہ اے اہل عرب، بے شک تمہارے پاس تم میں سے عظیم رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے جو کہ عربی اور قبیلہ قریش نے ہیں، جن کے حسب نسب کو تم خوب پہچانتے ہو، تم میں سب سے عالی نسب ہیں اور تم ان کے صدق و امانت، زہد و تقوی، طہارت اور تقدس اور اخلاق حمیدہ کو بھی خوب جانتے ہو۔ یہاں ایک قرات میں لقد جاءکم رسول من انفسکم کے بجائے من انفسکم، یہ فا پر زبر کے ساتھ بھی
پڑھا گیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہو جائے گا کہ یہ محمد تم میں سب سے نفیس تر اور سب سے اشرف اور افضل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس آیت میں ناظرین اکرام سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور آپ کی فضیلت اور آپ کے شرف کا بیان ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے ان میں سے بہترین رکھا، پھر ان کے دو گروہ بنائے تو مجھے اچھے گروہ میں رکھا، پھر قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر ان کے خاندان بنائے تو مجھے ان میں سے اچھے خاندان میں رکھا اور سب سے اچھی شخصیت بنایا۔ حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں فرمایا اے بادشاہ ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی عبادت کرتے، مردار کھاتے، بے حیائی کے کام کرتے، رشتہ داریاں توڑتے اور پڑوسیوں سے بدسلوکی کیا کرتے تھے، اور ہم میں سے جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کا مال کھا جاتا۔ ہمارا یہی حال تھا کہ اللہ پاک نے ہم میں سے ایک رسول ہماری طرف بھیج دیا جن کے نسب، صداقت، امانت اور پاک دامنی کو ہم پہچانتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اللہ پاک کو ایک مانیں اور صرف اسی کی عبادت کریں، اور ہم اور ہمارے آباء و اجداد جن پتھروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنے، امانت داری اور پاکیزگی اختیار کرنے، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، حرام کام اور خون ریزیاں چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ ہمیں بے حیائی کے کام کرنے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورت پر بدکاری کی تہمت لگانے سے منع کیا، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اللہ پاک کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ پھر ہم نے ان کی تصدیق کی، ان پر ایمان لے آئے، اور جو دین وہ لے کر آئے ہم نے اس کی پیروی کی۔ ناظرین کرام اس آیت کریمہ میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری یعنی آپ کے آنے، آپ کے پیدا ہونے کا بیان ہے، اور اسی کو میلاد پاک کہا جاتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیدائش کا بیان کھڑے ہو کر فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ محفل میلاد مبارک کی اصل قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابوبکر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ حضرت ابوبکر بن مجاہد کھڑے ہوئے، ان سے معانقہ کیا، گلے ملے، ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ میں نے عرض کی حضرت آپ حضرت شبلی کی اس قدر تعظیم کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے بارے میں آپ کی اور تمام اہل بغداد کی تو یہ رائے ہے کہ یہ دیوانہ ہے۔ حضرت ابوبکر بن مجاہد نے فرمایا میں نے ان کے ساتھ اس طرح کیا ہے جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، پھر دیکھا کہ حضرت شبلی آ رہے ہیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت شبلی کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ شبلی کو اس قدر عزت دے رہے؟ فرمایا یہ نماز کے بعد پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ پوری آیت مبارکہ۔ تو فرمایا کہ یہ پڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ ہر فرض کے بعد یہ دو آیتیں پڑھتا ہے، یہ لقد جاءکم اور اس کے بعد والی دوسری آیت، یہ دونوں آیتیں سورہ توبہ کی آخری آیتیں ہیں۔ فرمایا کہ اس کے بعد یہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، ان دو آیتوں کے بعد درود پڑھتا ہے، اور 3 مرتبہ اس طرح پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد۔ تو اس وجہ سے میں نے ان کو یہ عزت دی اور ان کی آنکھوں کے بیچ میں بوسہ دیا ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کر کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ ہو سکے تو کرنا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ عزیز علیہ ما عنتم، رسول پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، یعنی تمہیں یہ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، یہ تمہیں مشقتوں میں نہیں دیکھ سکتا، بلکہ یہ آئے ہی اس لیے ہیں کہ تمہیں مشقتوں اور اللہ پاک کے عذابوں سے بچا لیں اور تمہیں جنت میں ڈال دیں۔ یہ تمہاری بھلائی کے بہت چاہنے والے ہیں، حریص علیکم، دنیا اور آخرت میں تمہاری بھلائیاں پہنچانے پر یہ حریص ہیں، انہیں بہت زیادہ اس بات کی چاہت ہے کہ تمہیں بھلائی پر بھلائی مل جائے۔ ناظرین کرام اس آیت سے پتہ چلا کہ لوگ تو اپنی اور اپنی اولاد کی بھلائی کے حریص ہوتے ہیں، اس کی چاہت رکھتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ اپنی پوری امت کی بھلائی چاہنے والے ہیں اور سب کی خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا، اور عشاء کی نماز کو
تہائی رات تک یعنی 1/3 رات تک مؤخر کر دیتا کہ تب تک نہ پڑھیں جب تک 1/3 رات ہو نہ جائے، لیکن امت مشقت میں پڑ جاتی اس لیے آسانیاں کر دیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے میں حج فرض ہونے کا بیان فرمایا۔ اس پر ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ سائل نے سوال کی تکرار کی تو ارشاد فرمایا جو میں بیان نہ کروں اس کے پیچھے مت پڑو، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے 3 سوال عطا فرمائے، میں نے 2 بار تو دنیا میں عرض کر دی اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اور تیسری دعا اور تیسری عرض کو اس دن کے لیے چھوڑ رکھا، اٹھا رکھا جس میں مخلوق الہی میری طرف نیاز مند ہوگی، یہاں تک کہ اللہ پاک کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میرے نیاز مند ہوں گے، یعنی انہیں بھی میری حاجت ہوگی، میرے پاس گویا وہ آئیں گے اور میری مشکل کشائی سے پوری مخلوق کو جو ہے وہ مشکل سے نکلنے کا رستہ ملے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے گناہ گاران امت، کیا تم نے اپنے مالک و مولا کی یہ کمال رحمت اپنے حال پر نہ دیکھی کہ بارگاہ الہی سے 3 سوال حضور علیہ السلام کو ملے کہ جو چاہو مانگ لو عطا کیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے ان میں سے کوئی سوال اپنی ذات کے لیے نہیں رکھا، اللہ اللہ اللہ، سب تمہارے کام میں صرف فرما دیے، سب تمہارے لیے مانگ لیا۔ 2 سوال دنیا میں کیے وہ بھی تمہارے لیے، تیسرا آخرت کے لیے چھوڑ دیا وہ بھی تمہاری اس عظیم حاجت کے واسطے جب اس مہربان مولا رؤوف رحیم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی کام آنے والا بگڑی بنانے والا نہ ہوگا۔ واللہ العظیم، قسم ہے اس کی جس نے انہیں آپ پر مہربان کیا، ہرگز ہرگز کوئی ماں اپنے عزیز پیارے اکلوتے بیٹے پر کبھی بھی اتنی مہربان نہیں جس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک امتی پر مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت سے حضور کی قلبی رقت اور امت سے محبت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ رب جس نے اس دل کو بنایا، جس نے حضور کے دل کو پیدا کیا، وہی گواہی دے رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل اپنی امت کے لیے کتنا نرم اور شفیق ہے۔ فرمایا بالمؤمنین رؤوف رحیم، مسلمانوں پر بڑے ہی نرم دل، بڑے ہی مہربان اور رحمت فرمانے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کی تلاوت فرمائی رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، اے میرے رب بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے تو بے شک وہ مجھ سے تعلق والا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی حضور علیہ السلام نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر گریہ طاری ہو گیا، رونے لگے اور اپنے دست اقدس اٹھا کر دعا کی اے اللہ میری امت، میری امت۔ اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا اے جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور ان سے پوچھو، حالانکہ اللہ پاک سب جانتا ہے، مگر پھر بھی فرمایا کہ جبریل جاؤ ان سے پوچھو کہ یہ کیوں رو رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پوچھا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عرض معروض کی خبر دی۔ اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا تم میرے محبوب کے پاس جاؤ اور ان سے کہو آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو غمگین نہ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عطا فرمائے اور آپ کے صدقے ہمارا بیڑا پار فرمائے۔ سورہ توبہ کی آخری آیت نمبر 129 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ پھر اگر منافقین و کفار اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے منہ پھیریں اور آپ سے لڑائی کریں تو اے حبیب تم فرما دو مجھے اللہ کافی ہے، وہ تمہارے خلاف میری مدد فرمائے گا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میرا بھروسہ اسی پر ہے اور وہ عرش عظیم کا
مالک ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے صبح اور شام 7 مرتبہ یہ پڑھا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو اللہ پاک اس کے اہم کاموں میں اسے کافی ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔